وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تکبیر کانفرنس یقینی طور پر پیغام ہے عوام پاکستان کو کہ آؤ ہم سب کے سب مل کے اس ملک کو اس نظریے پر، اس سوچ پر، اس فکر پر کھڑا کریں جس کے لیے یہ وطن بنایا گیا تھا. آج اس ملک کو ضرورت ہے پاکستان کے پیر و جواں کی، مرد و خواتین کی، کہ ہم سب کے سب اپنے دلوں کی محبتیں اس وطن کے لیے نچھاور کریں، اس کے لیے قربان کریں. ہم اپنی جوانیاں اس وطن کے لیے لٹانے کا عزم کریں تاکہ ہمارے دشمن وہ یہ بات دیکھ لیں کہ پاکستان کے لوگ اپنے وطن کے دفاع کے لیے بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں، ہر لمحہ ہے، ہر دم ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئے تکبیر کانفرنس کے اس اعلامیہ کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیں، پھر یہاں سے نکلیں اور جا کے پاکستان کے گلی کوچوں میں کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو پیغام دیں، لوگوں کو تیار کریں اور انہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کرتے ہوئے اس ملک کے اندر امن کے، عدل کے نظام کو قائم کر دیں. لہذا یوم تکبیر کے اس تاریخ ساز موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ آج مینار پاکستان کے سائے تلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے اور اس بات کا عزم کرتی ہے کہ پاکستانی قوم میں نظریہ پاکستان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہم ہر دم اپنا کردار پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح آج پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بڑی گہری سازشیں کی جا رہی ہیں. تکبیر کانفرنس اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ IMF یا کسی بھی عالمی قوت کے دباؤ پر ایٹمی پروگرام سے دستبرداری ہمیں قبول نہیں ہے اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوگی. اسی طرح آج کے اس تکبیر کانفرنس کے اندر ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ شہدائے پاکستان وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. لہذا ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی اپنے شہداء کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ملک میں دفاعی اداروں اور تنصیبات پر حملوں اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے. وطن عزیز میں مہنگائی شدید ہے، بجلی اور تیل کی قیمتیں بے انتہا اور ٹیکسوں کی برباد ہے جس کی وجہ سے کاروبار اور انڈسٹری کا چلنا مشکل ہو چکا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی اور پیٹرول اور گیس کی قیمتیں کم کرے اور عوام کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے روزگار کے مواقع میسر کروائے. شدید مہنگائی سے بچوں کو تعلیم کے حصول میں سخت دشواری کا سامنا ہے. حکومت نوجوانوں کی تعلیم کا بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کرے، یکساں نظام تعلیم کی طرح تعلیمی اداروں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے. آج کی یہ تکبیر کانفرنس ملک کے عدل و انصاف کے حوالے سے
آتی ہے کہ لاکھوں زیر التوا کیس جو ہماری عدالتوں میں پڑے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اس حوالے سے ہماری پارلیمنٹ فوری قانون سازی کرے اور لوگوں کو جلد انصاف مہیا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ صحت کی ناکافی سہولیات